لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله. پروردگار عالم کی توفیق اور محمد و آل محمد کے صدقے میں خدا نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ آج تک ہمیں یہ سانسیں عطا کی، یہ وقت عطا کیا، یہ طاقت عطا کی کہ ہم یہاں پر مجلس اعزاء کو منعقد بھی کر سکیں، آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش بھی کر سکیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم جب تک حیات ہے محمد و آل محمد کے در کی ہم سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. گفتگو ہماری سورہ بنی اسرائیل کی 9ویں آیت کے ذیل میں تھی کہ جس میں پروردگار عالم مسلسل ہم اس آیت مبارکہ کو پیش کر رہے ہیں. خداوند متعال کا ارشاد ہے: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن ہمیں اس راستے کی طرف ہدایت دے رہا ہے جو موسٹ اپرائٹ وے ہے، بالکل ایگزیکٹ اور بہت ہی ایکیوریٹ راستہ ہے. اور وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے، ان ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں. اور ان لوگوں کو بشارت کیا دی جاتی ہے؟ وہ یہ کہ ان لہم اجرن کبیرہ، ان کے لیے خدا نے بہت بڑا ایک ریوارڈ رکھا ہے. ہم گفتگو پیش کر رہے تھے، آج ایک سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اسی پر ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. ہم نے عمل صالح سے متعلق کل بات کی تھی کہ نیک عمل کو کیسے پہچانا جائے. ایک جملہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ہم بہت سارے ہمارے ڈسکشنز ایسے ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کروں کہ جو ہم ڈیٹیل میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں نماز سے متعلق بات تو ہم پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے، ہم بار بار ڈسکشن کرتے ہیں، اس پر ایمفیسائز کرتے ہیں، روزے پر ایمفیسائز کرتے ہیں، دیگر چیزوں پر ایمفیسائز کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر اسلام نے وہ فوکس کیا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر نماز بیکار ہو جائے، یہ نہ ہو تو حج کیا ہوا بیکار ہو جائے، اگر یہ نہ ہو
تو پھر انسان کی زندگی کے اعمال وہ اثر رکھ ہی نہیں سکتے کہ جو اثر انسان چاہتا ہے کہ اس عمل کو انجام دے کر حاصل کر پائے گا. اگر یہ نہ ہو تو میں ان پوائنٹس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب یہ جو قرآن ہدایت دے رہا ہے، یہ جو قرآن بات کر رہا ہے کہ ہم اس راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، امام مجتبیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے عجبت لمن یفکر، میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر کہ جو سوچتا ہے، جو غور کرتا ہے اور جو بہت خیال رکھتا ہے، بہت ہی زیادہ اس کو بولتے ہیں چوزی ہوتا ہے. کن چیزوں پر؟ ان چیزوں پر جو وہ کھا رہا ہوتا ہے، جو اپنے پیٹ میں داخل کر رہا ہوتا ہے. فی مأکولہ، جو عقل کہتے ہیں کھانا، وہ اپنے کھانے میں تو چوزی ہے اور کون نہیں ہوتا. یعنی پہلے دنیا میں آنے والے انسان سے لے کر آج تک چھوٹا بڑا ہر بچہ بڑا جو بھی ہو، اسے بہت سلیکٹڈ پتہ ہوتا ہے مجھے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ اچھا لگتا ہے یہ اچھا نہیں لگتا، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے تو میں کھاؤں اور یہ میرے نقصان دہ ہے تو میں نہیں کھاؤں گا. ہر عقل مند کو سمجھ میں آتا ہے. مولا نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ عقل ہر انسان کے پاس ہے. تو اگر یہ عقل انسان استعمال کرتا ہے، بچہ بھی استعمال کرتا ہے، بڑا بھی استعمال کرتا ہے، بوڑھا بھی استعمال کرتا ہے، کہ اگر کوئی چیز مجھے اچھی لگ رہی ہو، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ چیز کھاؤں گا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا یا میں تکلیف میں آ جاؤں گا، تو کیا وہ کھاتا ہے؟ نہیں. اس وقت انسان احتیاط کرتا ہے اور نہیں کھاتا، اپنی اس جذبات کی، اپنے اس مثال کے طور پہ خواہش کی قربانی دے دیتا ہے، نہیں کھاتا. مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے، حیرت ہے کہ ایک انسان کھانے میں تو اتنا احتیاط کرتا ہے کہ اگر ذرا سا کچھ ڈفرینس ہے، ٹھنڈا گرم ہو گیا، اچھا نہیں تھا، خراب ہو گیا تھا، ایکسپائری ڈیٹ قریب تھی یا ایکسپائر ہو گیا تھا یا پرانا ہو گیا تھا، تو وہ چیز کھانے میں بڑا چوزی استعمال نہیں کرتا. لیکن کیف لا یفکر، کیسے وہ انسان سوچتا نہیں ہے فی معقولہ، کہ جو چیز اس کے سینے میں جا رہی ہے، جو چیز اس کے سامنے نالج اور انفارمیشنز کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، وہ چیزوں کو وہ اینالائز نہیں کرتا کہ یہ انفارمیشن میرے لیے اچھی ہے، یہ میرے لیے اچھی نہیں ہے، یہ نالج میرے لیے اچھی ہے، یہ نہیں ہے، یہ نالج صحیح ہے غلط ہے. ان چیزوں پہ فوکس کرتا ہوا نظر نہیں آتا. یعنی امام مجتبیٰ علیہ السلام فرما یہ رہے ہیں کہ کھانے والا تو احتیاط کرتا ہے کہ پیٹ میں ایسی چیز نہ جائے جو اسے تکلیف دے، لیکن اس بات کی طرف احتیاط نہیں کرتا کہ دماغ میں ایسی چیز نہ جائے، میری انفارمیشنز کی اس میموری کے اندر وہ چیزیں داخل نہ ہوں کہ جو میرے سینے میں جب داخل ہوں گی تو میرے ایمان کو کھا جائیں گی. بس کھاتی ہوئی چیز نظر آتی ہے، اس کے بینیفٹس نظر آتے ہیں، اس کے تکلیف نظر آتی ہے، لیکن کہاں سے مجھے لینا ہے؟ کون سا ریسورس ہے کہ جس ریسورس سے مجھے انفارمیشن جو مل رہی ہے وہ صحیح انفارمیشن ہے؟ کیا غلط اور صحیح ساری انفارمیشنز ہم ہر بارے میں لے لیتے ہیں؟ اگر میں آپ سے ایک بہت ہی کامن ایگزامپل پہ بات شروع کرتا ہوں، اگر ہمارے بچے کو اگر کوئی پروفیشنل ڈگری لینی ہے، اور پروفیشنل ڈگری لینے کے لیے آپ کسی ایسے بندے کے پاس یا کسی ایسے انسٹیٹیوشن میں بھیج دیں جس کا صحیح غلط ہونا پتہ ہی نہ ہو، جس کو خود آتا جاتا ہی نہ ہو، جس کی کوئی ریکگنیشن ہی نہ ہو، کیا آپ پریفر کریں گے کہ اپنے بچے کو بھیجیں گے بیٹا یہاں سے میڈیکل کی ڈگری لو، میڈیکل ہی پڑھائے گا نا، صحیح غلط جو بھی ہو چل جائے گا؟ آپ کیا کہیں گے؟ دنیا کا کوئی آدمی ایکسیپٹ کرے گا اس کو؟ فوراً کہے گا نہیں، وہ پاسبل ہی نہیں ہے. جب ہمیں پڑھنا ہے تو صحیح پڑھنا ہے، وہ کہ جن کی بکس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے، جن بندوں کے کہنے کا کوئی معیار نہیں ہے، جن کے باتوں میں کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، میں اس کی بات کیوں سنوں اور میں کیوں انفارمیشن اپنے پاس جمع کروں؟ اس لیے کہ اگر یہ انفارمیشن غلط والی میرے پاس آ رہی ہے تو یہ تو مجھے نقصان دے گی، میرے لیے مکس اپ ہو جائے گا، صحیح کیا تھا غلط کیا تھا، اور پھر آگے جا کے مجھے اور نقصان ہوگا کہ اگر میں کسی اور کو گائیڈ کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے میں کسی کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں اس کو مار ڈالوں، اس لیے کہ میرے پاس انفارمیشن غلط تھی. علم جو انسان حاصل کر رہا ہے، جو سمجھ کے لیے انفارمیشن حاصل کر رہا ہے، جو نالج انسان سیکھنے جا رہا ہے، دنیا کے اعتبار سے انسان ان چیزوں میں بھی بڑا کانشیس ہوتا ہے کہ نہیں صحیح انفارمیشن ہونی چاہیے.
آپ کے پاس کوئی نئی ڈیوائس آئی, آپ نے کہا بھائی مینول اس کو کیسے چلایا جائے گا, نئی ڈیوائس ہے, نیا اس کا مثال کے طور پہ اسٹرکچر ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا کیسے آپریٹ ہوگا, آپ کیا کرتے ہیں, بھائی مینول لاؤ. کون سا مینول؟ بھائی کسی بھی چیز کا, اس جیسی کسی بھی چیز کا مینول نہیں, اسی چیز کا لاؤ, اسی ماڈل کا لاؤ, اسی چیز کا, اسی ماڈل کا, اسی کمپنی کا لاؤ, تاکہ یہ صحیح طرح سے آپریٹ ہو سکے. بڑا خرچہ کر کے ہم چیز لائیں, اگر صحیح طرح سے آپریٹ نہیں ہوئی اور شروع میں ہی ہم نے کوئی ڈیمیج کر دیا تو ہمارا یہ خرچہ ہی بیکار ہو گیا. پھر ہم نے جو کچھ خرچہ کیا تھا یا جو کچھ ہم نے مثال کے طور پہ اتنی محنت کی تھی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے, بیکار ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یا تو اگر آئی ٹی کی زبان میں بات کریں تو اس کا وہ سافٹ ویئر مناسب نہیں تھا جو اس کے اندر انسٹال ہونا چاہیے تھا, وہ آپریٹنگ سسٹم مناسب نہیں تھا جو اس کے اندر چلنا چاہیے تھا, وہ مینول میرے پاس نہیں تھا جو گائیڈ میرے پاس اس چیز کو آپریٹ کرنے کے لیے ضروری تھی. اگر میں نے اس کو صحیح طرح سے آپریٹ نہیں کیا, کیا ہوگا؟ چیز ضائع ہو جائے گی. بس مولا یہی کہہ رہے ہیں, تم کھانے کے لیے, اپنی زندگی بچانے کے لیے تو کھانے پینے میں بڑا احتیاط کرتے ہو, اپنا ایمان بچانے کے لیے جو قبر میں کام آنے والا ہے اس میں کتنی احتیاط کر رہے ہو؟ اس میں کتنا تم نے چیک پوائنٹس لگائیں کہ تمہیں یہاں سے یہ انفارمیشنز لینی ہے, یہاں سے نہیں لینی, یہاں سے اس کی بات سننی ہے, اس کی بات نہیں سننی. اور یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں اور یہ سارا سیناریو میں نے کیوں آپ کے سامنے رکھا, اب اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب تاریخ, ہسٹری جس کو سب مانتے ہیں, یعنی سب مانتے سے مراد عالم اسلام کا ہر فرقہ مانتا ہے, صرف شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہر فرقہ مانتا ہے. اور میں ایگزامپل دوں گا آپ کو. رسول خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول خدا کے بعد قرآن باقی تھا, آج تک ہے, قیامت تک رہنے والا ہے. اس قرآن سے متعلق بتانے والا جس نے آیت پڑھ کر یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے, کیا جتنی بھی روایتیں آئی ہیں رسول خدا کے دور کے بعد سے لے کر آج تک, جتنی کتابیں لکھی گئیں, کیا ساری روایتیں ایسی تھیں کہ جو صحیح تھیں؟ کیا ساری نریشنز ایسی تھیں جو صحیح تھیں؟ کیا سارے ٹریڈیشنز ایسے تھے جس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا, ہم شیعوں کی بات نہیں کر رہے, ہم عالم اسلام کی بات کر رہے ہیں. عالم اسلام اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ آج کا دور تو بہت دور ہو گیا, اسی زمانے میں 100, 150, 200 سال کے اندر اندر کتابیں لکھی گئیں جو اہل سنت کی بڑی بڑی حدیثوں کی کتابیں ہیں. کیا کہہ کر لکھی گئیں؟ صحاح ستہ, 6 رائٹ بکس, 6 صحیح کتابیں. اچھا, یہ صحیح کیوں کہا گیا؟ کیوں صحیح؟ اس کا مطلب جب صحیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو سامنے کوئی غلط ہوگا نا جس کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ صحیح یہ ہے. غلط ہے جبھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ صحیح ہے. اب آپ دیکھیے, صحیح بخاری عالم اسلام کی بہت بڑی معتبر کتابوں میں سے ایک, بہت ساری حدیثیں, تقریباً 7,500 سے زیادہ حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں. امام بخاری جنہوں نے یہ حدیثیں جمع کی, اب ان کی زندگی پڑھیے, کتنی حدیثیں دیکھی تھیں جس کے بعد انہوں نے یہ حدیثیں نکال کر اپنی صحیح بخاری میں جمع کی کہ یہ والی صحیح ہے. ہمارے مسلک سے تو تعلق نہیں ہے امام بخاری کا. انہوں نے کتنی حدیثیں دیکھی؟ اس کی تعداد ملتی ہے لاکھوں میں, کہیں 6 لاکھ ملتا ہے, کہیں 7 لاکھ ملتا ہے. اتنی حدیثیں دیکھیں, اور جو ان کو لگا کہ یہ صحیح ہیں ان کی تعداد تھاؤزنڈز میں تھی. اس کا مطلب امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ عالم اسلام میں رسول کے بعد جھوٹی حدیثوں کو پیش کرنے کا اتنا سلسلہ رہا تھا کہ خود اہل سنت کے اتنے بڑے عالم اپنی کتاب صحیح بخاری لکھ کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جھوٹی بہت زیادہ تھی, حدیثیں صحیح بہت کم تھیں. اور اگر ریشو نکالا جائے, اگر 7,500 فرض کر لیں, بعض جگہوں پہ جیسے 30,000 کا بھی فگر ہے, تو اگر یہ تھاؤزنڈز والی حدیثوں کو کمپیئر کیا جائے 6 لاکھ یا 7 لاکھ سے, ریشو کیا بن رہا ہے؟ اگر عالم اسلام جو آج سب متفق ہیں, لکھا ہوا ہے سب جگہ پر, اچھا صحیح مسلم, امام مسلم نے کیا کیا؟ امام مسلم نے بھی یہی کیا.
انہوں نے ہزاروں حدیثیں دیکھی، لاکھوں حدیثیں دیکھی، بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ 3 لاکھ حدیثیں انہوں نے دیکھی، اور ان میں سے چند ہزار حدیثیں انہوں نے صحیح مسلم میں لکھ دی کہ یہ صحیح ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اتنے غلط بولنے والے تھے جنہوں نے جھوٹی حدیثیں پیش کی تھی کہ جن کو ریکٹیفائی کر کے ان علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ کہہ کر لکھا یہ صحیح ہے۔ تو وہ جو غلط کہنے والا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شیطان نے کہا ہے؟ کیا وہ غلط کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں؟ نہیں، وہ کہہ تو یہی رہا تھا، قال رسول اللہ، وہ پیش تو یہی کر رہا تھا کہ میں بھی رسول خدا کی حدیث بیان کر رہا ہوں، لیکن امام بخاری نے فرمایا کیا کہ نہیں، وہ غلط کہہ رہا تھا، وہ جھوٹی حدیث لا رہا تھا، یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب بات سمجھ میں آئی؟ میں نے صرف 2 ایگزامپلس دی، 6 کی 6 کتابیں، آپ کہیں سے بھی انفارمیشن گوگل پہ سب مل جاتا ہے، آپ اہل سنت کی کسی کتاب سے چیک کر سکتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول کے بعد جس قرآن کو جس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا، اس دین کو جس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا، ہر کہنے والا ایسا نہیں تھا جس کی بات کو ایکسپٹ کیا جائے۔ اگر ہر کہنے والا ایسا نہیں تھا تو اب سوال ہے کہ اس کو ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ کس سے حدیث لی جائے گی، کس سے حدیث نہیں لی جائے گی، کس کی بات کو ایکسپٹ کیا جائے گا، کس کی بات کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا؟ ہم اہل تشیع، ہم شیعہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ رسول کے بعد رسول نے ایک ایسے شخص کو ہمارے سامنے کر دیا تھا کہ جو یہ اس بات کا علم رکھتا تھا۔ خطبہ غدیر کے اندر بھی اعلان فرمایا تھا کہ پروردگار عالم نے جو جو علم مجھے عطا کیا ہے، میں نے وہ سارا علم علی کو عطا کر دیا ہے۔ اس لیے اگر میرے بعد اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، اس دین کو سمجھنا چاہتے ہو، اس قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو، تو کسی اور دروازے پر نہ جانا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، دروازہ علم پہ آؤ گے تو علم ملے گا، اور جگہ جاؤ گے تو کچھ اور ملے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب میں بات واضح کر پایا؟ یعنی ہم کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ ہر کہنے والا صحیح نہیں کہہ رہا ہوتا۔ جب اس زمانے میں رسول کے دور کے بعد فوراً ایسے لوگ تھے کہ جو امام بخاری کے دور تک پہنچتے پہنچتے، امام مسلم کے دور تک پہنچتے پہنچتے اتنے لوگ آ گئے تھے کہ جنہوں نے اتنی ساری جھوٹی حدیثیں بول دی تھیں، تو آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد آج تک جو 1200 سال گزرا ہے تو لوگ بھول گئے جھوٹی حدیثیں بنانا؟ کیا اس کے بعد جھوٹ بولنے والے ختم ہو گئے دنیا سے؟ سارے متقی پرہیزگار اور پارسا سارے ہو گئے، اب جھوٹ کوئی نہیں بولتا؟ اگر جھوٹ کوئی نہ بولتا ہوتا تو مسلمانوں کے 73 فرقے نہ ہوتے۔ اتنے فرقے ہیں، مطلب جھوٹ آج تک جاری ہے۔ بس اب یہ بات بالکل کامن میں بات کر رہا ہوں تاکہ کوئی اسپیسیفکلی آپ کو یہ نہ ہو کہ بھائی یہاں پر جا کے اس کو تحقیق کرنی پڑے گی، سب ایکسپٹ کر رہے ہیں اس کو۔ اب بات آگے بڑھتی ہے کہ ہمیں لینا کس سے ہے؟ رسول خدا نے تو یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس جتنا علم جو رسول خدا کو پروردگار عالم نے دیا تھا، ہم نے تو دیا علی ابن ابی طالب کو، اور یہ کہہ کر دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ خطبہ غدیر میں خاص طور پہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے سب علی کو دے دیا۔ خطبہ غدیر کون سا تھا؟ یہ خطبہ غدیر جس کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے ارشاد فرما رہے تھے، خود خطبہ غدیر کا جملہ ہے کہ جب ولایت کا اعلان فرمایا ہے اور پوری تقریر فرمائی ہے، پورا خطبہ دیا ہے، اس کے اندر بار بار ان تمام چیزوں کو ایمفیسائز کر کے پوری طرح سمجھایا، یہ کہہ کر اعلان کیا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تم سے زیادہ ولایت اور اختیار نہیں رکھتا؟ اولا کا مطلب کیا تھا؟ یہی تھا کہ تم پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا۔ سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ، بالکل آپ اختیار رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا مولا کائنات کو اونچا کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بس جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان فرما دیا اس میں، تو اس خطبے کے بارے میں ایک جملہ فرمایا، اس پیغام کے بارے میں ایک جملہ فرمایا۔ کیا جملہ؟ وہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جب یہ جملہ آپ کو یاد آئے گا، آپ ہمیشہ اس بات پر فوکس کریں گے کہ اس جملے پر میں نے عمل کیا یا نہیں۔
اور یہ جملہ صرف اس زمانے میں کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں تھا جو خطبہ غدیر سن رہے تھے، قیامت تک آنے والے کے لیے تھا. کیوں؟ اب میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، واجب ہے کہ جو یہاں پر ہے وہ پیغام پہنچائے ان لوگوں کو کہ جو یہاں پر نہیں ہے. جو یہاں پر ہے وہ ان لوگوں کو پیغام پہنچائے جو یہاں پر نہیں ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ وَالْوَالِدِ الْوَلَدِ، اور ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ پیغام پہنچائے. الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والا ہر باپ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ علی کی ولایت کا پیغام وہ اپنی اولاد کو پہنچائے گا. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو بار بار پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھا تو ایک مرتبہ ضرور. خطبہ غدیر کے ٹرانسلیشنز اردو میں، انگلش میں، رومن میں، ہر طرح سے موجود ہیں، حتیٰ آڈیو کی صورت میں بھی موجود ہیں. آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے. عربک ٹیکسٹ بھی مل جائے گا، انگلش ٹیکسٹ بھی مل جائے گا، سارے ٹیکسٹ بھی اویلیبل ہیں اور آڈیوز بھی اویلیبل ہیں. ایک مرتبہ پڑھیے یا سنیے کم سے کم، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہمیں رسول خدا کون سی ذمہ داری دے کے گئے ہیں کہ اگر وہ ادا نہیں کی اور یہ ادا نہ کر کے قبر میں پہنچ گئے تو ایسا نہ ہو اللہ کے رسول سوال کریں ہم نے کہا تھا قیامت تک تمہاری ذمہ داری تھی، ذمہ داری ادا کی یا نہیں؟ تو بس یہ ذمہ داری کیا فرمایا کہ مولا کائنات کی ولایت، قیامت تک یہ پیغام پہنچے گا. کون سے مولا کائنات کی ولایت؟ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی، ہم بات کر رہے ہیں دین کی، ہم بات کر رہے ہیں مولا کائنات کی ولایت کی. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ پیغام ہم لیں کس سے، ہم یہ بات سنیں سمجھیں کس سے، ہم یہ حدیث سمجھیں تو کس سے. قرآن کا اگر انٹرپریٹیشن ہم کو ملے تو کہاں سے ملے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے جو سمجھ میں آئے وہ کر لیں، یا خداوند متعال نے کوئی قانون رکھا ہے؟ خداوند متعال نے جب قرآن بھیجا تو کوئی ایسا بھی بھیجا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن کا علم رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں کوئی نہ کوئی تو جواب ہونا چاہیے. جملہ عرض کروں، قرآن کے بارے میں ہے کیا؟ کیا فرمایا گیا؟ آپ سورہ بقرہ بالکل ابتدا میں کیا پڑھتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہدایت کرتی ہے کس کی؟ متقین کی ہدایت کرتی ہے. متقین کس کو کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں تقوی والے کو. کل بھی میں نے لفظ استعمال کیا تھا، الورع کا لفظ استعمال ہوا تھا، بالکل ایگزیکٹلی قریب ترین معنی میں استعمال ہوتا ہے تقوی کے. تقوی اور ورع. قرآن کہہ رہا ہے ہم ہدایت دیتے ہیں کس کو؟ تقوی والے کو ہدایت دیتے ہیں. یعنی جو تقوی والا نہیں ہوگا وہ قرآن لے کر بیٹھے گا، وہ قرآن اس کے پاس ہوگا، ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں سوچ لے، سمجھ لے، جان لے، یاد کر لے، لیکن ہدایت ان چیزوں کا نام نہیں ہے کہ جو صرف پتہ ہو. انفارمیشن ساری اگر کسی ایک ڈسک میں جمع ہو جائیں تو اسے ہدایت نہیں کہتے، اسے انفارمیشن کا سٹوریج کہتے ہیں. یہی اگر انسان کے اندر آ جائے، یہی کسی ذات کے اندر آ جائے، کسی روح رکھنے والی شخصیت کے اندر آ جائے تو بھی ہدایت اس کو کہتے ہیں جسے پروردگار نور ہدایت عطا کرتا ہے، وہ ہدایت والا کہلاتا ہے. انفارمیشن رکھ لینا صرف ہدایت کا باعث نہیں ہوتا. اگر انفارمیشن صرف ہدایت کا باعث ہو جاتی اور انفارمیشن ایسی ہوتی کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت میں پہنچ سکتا تھا، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے شیطان کتنی انفارمیشن رکھتا ہے، کتنی چیزوں کو جانتا ہے؟ وہ اتنی چیزوں کو جانتا ہے کہ اگر انسان ساری زندگی ٹکریں مارتا رہے، مسلسل پڑھتا اور سیکھتا اور سمجھتا رہے، شیطان کے جتنا علم تو وہ بھی نہیں حاصل کر سکتا. علم تو اس کے پاس ہے. علم سے مراد کیا؟ انفارمیشنز اس کے پاس ہیں. لیکن کیا یہ انفارمیشن اس کو جنت میں لے جائیں گی؟ ڈیفینیٹلی کوئی مسلمان کہہ ہی نہیں سکتا شیطان کبھی جنت میں جائے گا نہیں. کیوں؟ انفارمیشنز تو ہیں. یعنی اس کا مطلب کلیکشن آف انفارمیشن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. اسی لیے اب میں دوبارہ جو ہم سرنامہ کلام کی آیت پڑھ رہے ہیں نا، وہ آیت میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے مضبوط راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. یہ کس کو بشارت دیتا ہے؟ مومن کو بشارت دیتا ہے، غیر مومن کو بشارت نہیں دیتا. کون سا مومن؟ وہ مومن جو عمل صالح بھی کرتا ہو. یعنی صرف ایمان کافی نہیں، عمل صالح بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے اجر کبیر پروردگار عالم نے رکھا ہے. کون سا تقوی؟ کیسے تقوی اختیار کریں؟ کیسے ہم
اس تقوی کے مرحلے تک پہنچیں گے دو چیزیں، ایمان اور عمل صالح. کیسے پہنچیں گے؟ اب جملہ سنیے، خود اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ کو وہ وے سمجھ میں آئے گا کہ یہ قرآن ہمیں لینا کہاں سے ہے. ایک جس کو کہیں کہ ایک لیئر ہماری اٹھ جائے گی، کہ ایک لیئر کم ہو جائے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کنسائز میں یہاں سے ہدایت مل سکتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی حبک ایمان و تقوی، اے علی تمہاری محبت ایمان بھی ہے، تمہاری محبت تقوی بھی ہے. یا علی، یعنی قرآن نے لفظ کیا استعمال کیا تھا؟ مؤمنون، مؤمنین. سورہ مومنون کے اندر پروردگار نے مومنین کی صفات بیان کی ہے. کیا فرمایا؟ یہ مومن کون ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے وہ ہے ایمان والا. جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے وہ ہے تقوی والا. یعنی اگر تقوی بغیر حب علی ابن ابی طالب ہو تو اسے تقوی نہیں کہتے. اس کی نمازیں نہیں ہیں، اس کا حج نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر علی ابن ابی طالب کی محبت ہٹ گئی تو پھر یہ سب کا سب بیکار ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حبک ایمان و تقوی، تمہاری محبت ایمان بھی ہے تقوی. دوسرا لفظ اسی حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے وَبُغْضُکَ کُفْرٌ وَالنِّفَاقٌ، جو تیرا بغض رکھے نا، تجھ سے عداوت رکھے، تو وہ انسان کیا کہلاتا ہے؟ کفرن. خدا اس کو کافر کہتا ہے جو علی تجھ سے بغض رکھے. خدا اس کو منافق سمجھتا ہے جو علی تجھ سے بغض رکھے. بس اب تاریخ کے آئینے میں اگر کہیں سے دین سمجھنا ہو، اگر کہیں سے قرآن سمجھنا ہو، اگر کہیں سے اسلام سمجھنا ہو، اگر کہیں سے ہدایت لینی ہو، تو پھر ایک کرائیٹیریا اللہ کے رسول نے دے دیا کہ علی کی محبت دیکھتے جاؤ، وہ ایمان والا بھی ملے گا، وہ تقوی والا بھی ملے گا. اور یہ بھی سمجھ لینا کہ اگر کوئی علی کا بغض رکھ کے اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو یاد رکھنا اس کو یا تو کافر کہا جائے گا یا منافق کہا جائے گا. اس لیے کہ یہ وہ کرائیٹیریا ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول نے دو چیزوں کو الگ کر دیا. اچھا، صرف اللہ کے رسول نے نہیں الگ کیا. سورہ عنکبوت کی آیت میں آپ کے سامنے عرض کروں، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. قرآن مجید سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 11 میں ارشاد کیا فرما رہا ہے؟ پروردگار چاہتا ہے ایمان والوں کو خدا واضح کرنا چاہتا ہے، منافقوں کو خدا واضح کرنا چاہتا ہے، خدا کرنا چاہتا ہے. کیا مطلب اس آیت مبارکہ کا؟ اب کہاں جائیں گے؟ کیسے سمجھیں گے؟ لفظ نے تو یہی کہا جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا. خدا چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو واضح کرے، خدا چاہتا ہے کہ منافق کو واضح کرے. لفظ میں تو اتنا ہی ہے. قرآن کے اگر ٹرانسلیشن پہ جائیں گے تو یہی ملے گا. اب کون سمجھائے گا؟ کون سمجھائے گا کہ یہ آمنو والے کون ہیں اور منافقین والے کون ہیں؟ اب چلیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دروازے پر. جب ان کے دروازے پر جاتے ہیں نا تو چھٹے امام کا جملہ نظر آتا ہے. کیا کہ یہ جو خداوند نے متعلق نے کہا نا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ آمنو سے متعلق چھٹے امام کا جملہ ہے بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ علیہ السلام. یہ آمنو والے وہ ہیں جو علی ابن ابی طالب کی ولایت رکھنے والے. اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، یہ منافقین کون ہیں کہ جن کو پہچانوانا چاہتا ہے؟ فرمایا الذین انکروا ولایتہ، جس نے ولایت علی کا انکار کیا اسے خدا کہہ رہا ہے. خدا ان کو بھی واضح کرنا چاہتا ہے کہ منافق بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، یہ ہے جو علی کی ولایت کا منکر ہے. بس ایک بائفرکیشن سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن کی ہدایتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. میں نے آج تمہید بنائی ہے، انشاءاللہ یہ بات آگے بڑھے گی کہ کس طرح سے قرآن نے، کس طرح سے ہدایت، کس طرح سے یہ اسلام ہمیں ایک بات کو سمجھاتا ہے. اور ہمیں کہاں سے یہ دین ملے گا؟ کیا یہ دین کسی بھی شخص کی زبان سے مل جائے گا؟ کسی بھی راوی کی روایت سے مل جائے گا؟ کیا کسی بھی کہنے والے کے کہنے سے مل جائے گا؟ نہیں. ہمیں وہ معصوم زبان چاہیے کہ جس کے کہنے کا اعتبار خداوند متعال نے دیا ہو، جس کی زبان کی گارنٹی خداوند متعال نے لی ہو، جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول کے بارے میں کیا فرمایا؟
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ حبیب جو ہے، یہ میرا رسول جو ہے، یہ اپنی زبان سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے. جو کہتا ہے یہ وحی الہی کا مصداق ہوتا ہے جو اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے. اگر رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ میری زبان وہ ہے جو خدا کہہ رہا ہے کہ نطق وحی کی زبان ہے، پس جس زبان کی گارنٹی اگر رسول خدا لے لیں کہ یہ وہ زبان ہے کہ اگر اس سے تم نے کچھ سیکھ لیا تو یاد رکھو قیامت تک یہ زبانیں وہ زبانیں ہوں گی کہ جن سے تم دین لیتے جانا یہ وہی کہیں گی جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے. کون سا گھرانہ؟ پھر خطبہ غدیر. اللہ کے رسول نے صرف ولایت مولا کائنات کا اعلان نہیں کیا بلکہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ علی کی ولایت کا بھی اعلان کر رہا ہوں، اور علی کی نسل سے 12 آئیں گے کہ جن کا آخری قائم مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہوگا. بس زانے گرامی، میں یہاں پر گفتگو کو روک رہا ہوں. یہ وہ زبانیں ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے سینوں میں وہ علم تھا جو اللہ کے رسول کا عطا کردہ علم ہے، جس کی گارنٹی پروردگار عالم نے لی. اور جب تک قرآن باقی ہے، قرآن کب تک ہے؟ قیامت تک ہے. تو جب تک قرآن باقی ہے تو قرآن کے ساتھ قرآن کا بیان کرنے والا بھی ہونا ضروری ہے کہ قرآن فقط ہدایت نہیں کرتا. اللہ کے رسول کہہ کر گئے تھے انی تارکن فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جہاں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں وہاں قرآن کا سمجھانے والا بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو جب قرآن کو سمجھنا ہو تو قرآن کے سمجھانے والے سے سمجھنا، وہاں سے یہ علم حاصل کرنا، وہاں سے ہدایت لینا، وہاں سے تمہیں بات سمجھ میں آئے گی. بس عزیزان گرامی، آج جس شخصیت کا تذکرہ ہے وہی زبان وحی الہی کا مصداق، وہ کہ جو نواسہ رسول ہے، وہ کہ جسے رسول خدا نے اپنے کاندھے پر سوار کیا تھا. جب ایک مرتبہ خط لکھا اپنے بچپن کے دوست جناب حبیب ابن مظاہر کو اور یاد فرما دیا کہ حبیب، بہت اہتمام سے خط لکھا گیا تھا. ابھی مولانا نے بالکل ذکر کر دیا، میں دوبارہ نہیں ریپیٹ کر رہا. بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے شکوہ کے ساتھ خط لکھا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ کوفہ تھا اور کوفہ میں جناب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو انسان کو کچھ چیزیں یاد دلا دیتی ہیں، کچھ علامتیں بن جاتی ہیں. بعض علماء ارباب منبر یہ جملہ کہتے ہیں کہ لقمہ گلوگیر ہوا، ایک مرتبہ لقمہ پھنسا. اور یہ عربوں میں سمجھا جاتا تھا کہ اگر کبھی ایسا ہو تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی کوئی نامبر آنے والا ہے، کوئی لیٹر آنے والا ہے، کوئی خط آنے والا ہے. کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. سوال کیا گیا کون؟ کا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے، جا کر دروازہ کھول رہے ہیں. سارا کھانا چھوڑ دیا، اٹھ کر استقبال کیا، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما. اس خط کو دیکھ کر پڑھا. کیا فرمایا ہے فرزند رسول نے بلایا ہے کہ تم بڑے غیرت والے، بڑے شیمہ والے ہو، تمہارا دوست مشکل میں ہے، ہماری مدد سے دریغ نہ کرنا. ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر یہ فیصلہ تو کر چکے، اس میں کوئی دور رائے نہیں تھی، لیکن ایک مرتبہ اپنی زوجہ کا امتحان لیا. زوجہ نے سوال کیا کس کا خط آیا؟ کہ فرزند رسول کا خط آیا ہے. کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ کربلا بلا رہے ہیں. کیا ارادہ ہے؟ کہ سوچتا ہوں کیا کروں، تمہارا کیا ہوگا. ایک مرتبہ زوجہ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ حبیب تجھے فرزند رسول بلائے اور تو سوچے گا کہ اب فرزند رسول کی مدد کرنے کے لیے جائے یا نہ جائے. ایک مرتبہ جناب حبیب سمجھ گئے کہ اے مومنہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا، اب تو طے کر چکے ہیں کہ ہم جائیں گے. باہر نکلے، جناب مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی. جناب مسلم ابن اوسجہ نے سوال کیا حبیب کیا معاملہ ہے؟ ایک مرتبہ اطلاع دی کہ ہم بھی ساتھ جائیں گے. جناب مسلم ابن اوسجہ نے بھی تیاری کی. یہ دونوں دوست ہیں، دونوں اسدی قبیلے کے ہیں. ایک مرتبہ جناب حبیب نے اپنے غلام کو حکم دیا جاؤ سواری لے جا کر، اپنا گھوڑا لے جا کر کوفہ کے باہر پہنچ جاؤ. ہم چھپتے چھپاتے، اس لیے کہ یہ کوفہ اس وقت اتنا خراب ہو چکا تھا
کہ اس وقت کوئی انسان برملا لوگوں کے سامنے امام کی نصرت کے لیے جا نہیں سکتا تھا کہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو کہا تو جا سواری لے جا، میں چھپ کر آ جاؤں گا جیسے اپنی زمین کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ غلام سواری لے کر چلا گیا، غلام نے دیکھا جس وقت آقا نے کہا تھا آقا کو آنے میں کچھ دیر لگی، جب آقا پہنچا یعنی جب جناب حبیب پہنچ رہے تھے کانوں میں آواز آئی، غلام اس سواری سے کچھ بات کر رہا تھا، اے مولا پر ہمارا لاکھوں سلام، ہماری جانیں قربان ہو اس غلام کی قدموں کی خاک پر۔ ایک مرتبہ غلام کی آواز سنی، کہا اے سواری اگر میرا آقا نہ آیا نا میں تجھ پر سوار ہو کر اپنے مولا آقا کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ ایک مرتبہ جناب حبیب پہنچ گئے، اپنے غلام سے سواری لی، سواری پر سوار ہوئے، دیکھا نا آل محمد کی بڑی محبت ہے، کہا جا تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، کہ نہیں آقا اب تک آپ نے غلامی میں رکھا، اب جب آپ آزادی کی طرف جا رہے ہیں ہمیں اکیلے کیوں چھوڑ کر جاتے ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیے، فرزند رسول کی خدمت کروں گا۔ ایک مرتبہ جناب حبیب چلے۔ جناب حبیب کون ہیں؟ یہ وہ شخصیت ہے تاریخ کی، یہ وہ صحابی رسول، صحابی امیر کائنات، صحابی امام مجتبی، صحابی امام حسین، صحابی امام سجاد، صحابی امام باقر، یہ وہ شخصیت ہے جو ایک رات میں تاریخ کہتی ہے قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ایسا متقی و پرہیزگار، ایسا علی ابن ابی طالب کا شیدائی، ایسا علی ابن ابی طالب پر جان کو قربان کرنے والا۔ ایک مرتبہ جب کربلا پہنچے، ایک مرتبہ استقبال ہوا، کوفہ کی طرف سے گرد اڑ رہی تھی، مولا نے کہا جاؤ جا کر استقبال کرو۔ جناب حبیب پہنچے، ایک مرتبہ اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا، قدموں میں پہنچے حبیب نے مولا کو سلام کیا۔ ایک مرتبہ جب یہ عالم تھا تقریباً 5 محرم کے لگ بھگ کوئی یہ تاریخ تھی، ایک مرتبہ سیدانیوں میں یہ خبر پہنچ گئی کہ کوئی آیا ہے، ان لشکر والوں میں بڑا شور اٹھا ہے، بڑی خوشی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب فضہ کے ذریعے سے پیغام پہنچا، جناب حبیب نے پیغام سنا، ماتم کیا، ہائے رسول کی بیٹیاں اس کربلا کے بن میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ علم ملا، جناب حبیب اس طریقے سے امام کے نصرت کرنے والے ہیں۔ امام نے ایک طرف کا علم دیا، جناب حبیب نے ایک اور کوشش کی تھی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب حبیب ایک مرتبہ وہاں جو بنو اسد کا قبیلہ آباد تھا وہاں ان کے پاس بھی گئے تاکہ امام کے لشکر میں اور لوگوں کو بھی دعوت دے سکیں۔ ایک مرتبہ کوشش کی، لیکن جب 90 افراد کو لے کر آ رہے تھے یزیدی فوج کو پتہ چلا، حملہ کیا، ان لوگوں کو آنے نہ دیا گیا۔ لیکن جناب حبیب نے کوشش کی۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے شب عاشور تھی، شب عاشور میں نافع ابن ہلال کی عجیب روایت ہے، ایک مرتبہ مولا کو دیکھا، مولا اکیلے جا رہے ہیں، اکیلے مولا مقتل کی طرف چل رہے ہیں، مولا واپس آئے، تفصیل انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن جناب نافع واپس آئے، مولا کو دیکھا، مولا اپنی بہن کے خیمے میں گئے، بہن اور بھائی کی گفتگو تھی، جناب نافع نے سن لیا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کبریٰ کا دل گھبرا رہا تھا، ایک جملہ کہا، اے مولا، اے میرے بھیا حسین، ایسا تو نہ ہوگا کل یہ آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کر تو نہ چلے جائیں گے۔ ایک مرتبہ جناب نافع نے جملہ سنا، یہاں آ کر جناب حبیب کو اطلاع دی، جناب حبیب نے سنا، ایک مرتبہ غیرت ایک مرتبہ غیرت آئی، ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے خیموں میں آئے، اصحاب کو جمع کیا، سارے اصحاب کو اپنے ساتھ لیا، شہزادی کے خیمے کے پاس گئے، ایک مرتبہ اپنی تلواروں کو سامنے رکھا، اپنی گردنوں پر رکھا، شہزادی سے خطاب کیا، اے شہزادیوں، اے رسول کی بیٹیوں، اے رسول کی بہو بیٹیوں، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، ہم نے جو تلوار نکالی ہے اب یہ دشمنوں کے گلے کاٹیں گی، ہم نے جو نیزے اٹھائے ہیں اب یہ دشمنوں کے سینوں میں اتریں گے، آپ اتنا یقین رکھیے ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ لیکن میں کہوں اے حبیب، اب تو شب عاشور ہے، شام غریبہ میں کیا عالم ہوگا جب تم
جب تم اس شہیدوں کے قبروں کے پاس پڑے ہوں گے، جب گنج شہیدہ میں تمہارے لاشیں پڑے ہوں گے، یہ بی بی بہت یاد کریں گی۔ جب وقت آیا، ایک مرتبہ عاشور کا دن آیا، جنگ شروع ہوئی، ظہر کے قریب کا وقت تھا۔ ابو ثمامہ سیداوی نے ایک مرتبہ صدا دی، ایک مرتبہ مولا کو کہا، مولا ظہر کا وقت ہوا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا نے دعا دی، تو نے نماز کو یاد کیا، پروردگار تجھے نماز گزاروں میں قرار دے۔ نماز کا اہتمام کرنا تھا۔ مولا نے اعلان کیا، جا کر یزیدی فوج سے کہا جائے۔ یزیدی فوج کے سامنے جملہ کہا، کیا تم رسول کا دین بھول گئے؟ کیا تم نماز نہیں پڑھو گے؟ نماز کا وقفہ نہیں ہوگا؟ ایک مرتبہ جب یہ بات ہوئی، کسی لعین نے بہت برا جملہ کہا، اس طرح کا جملہ کہا کہ اگر قبول ہوتی ہے تو حسین نماز پڑھ لے۔ ایک مرتبہ جناب حبیب کو جلال آیا، ایک مرتبہ کہنے لگے، اے لعین، کیا تیری نماز قبول ہوگی؟ فرزند رسول کی نماز قبول نہ ہوگی۔ ایک مرتبہ مولا سے اجازت چاہیے، اے مولا اجازت دیجئے، اب یہ نماز رسول خدا کے پاس جا کر پڑھوں گا، اب رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ جناب حبیب نے ایک مرتبہ جہاد شروع کیا، بہت سو کو فنار کیا، آخری وقت آیا، مولا کو آخری سلام کیا، حبیب دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں کہوں اے حبیب آپ چلے گئے، اے مسلم ابن اوسجا آپ چلے گئے۔ جب آپ گھوڑے سے زمین پر آئے تھے، آپ کے مولا نے آپ کو سہارا دیا، لیکن جب مولا زمین پر تشریف لائیں گے، کون مولا کو سہارا دے گا؟ ایک اکیلا مولا ہے، 70 قدم پر بہن کی فریادیں ہیں، کوئی بچانے والا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس خلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس عزاداری کی خدمت کرنے والے جو دنیا میں موجود ہیں، ان کی دعاؤں اور حاجتوں کو پورا فرما، جو دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما۔ پروردگارہ سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم